نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درس قرآن.com کے خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی 32ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ذکر کریں گے اللہ رب العالمین کی ایک اور برگزیدہ پیغمبر حضرت الیسع علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت الیسع علیہ السلام حضرت الیاس کے بعد مبعوث ہوئے، اور یہ مبارک سلسلہ انبیاء کا بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ حضرت الیاس نے اپنا کام سر انجام دیا، دعوت و تبلیغ کے پہنچانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے خاندان میں بعض روایات کے مطابق ان کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع کو ان کے بعد ان کا خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت الیاس کی زندگی میں حضرت الیسع ان کے رفاقت میں رہے اور ان کی خدمت میں رہے۔ ان کی خدمت ایک طویل عرصہ حضرت الیسع نے کی، اور ان کی رفاقت میں رہ کر جس طرح حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی خدمت میں رہے، ایک عرصہ ان کی خدمت بھی کرتے رہے اور ان کی رفاقت میں رہ کر ان سے سیکھتے بھی رہے، اسی طرح حضرت الیسع حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں ایک لمبا وقت گزارتے ہیں۔ جو ہی حضرت الیاس علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، تو ان کے خلیفہ حضرت الیسع علیہ السلام بنے، اور خلافت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ بنی اسرائیل کے اندر ناظرین یہ ایک تسلسل تھا کہ ہر نبی کی خدمت میں کچھ ایسے نوجوان ہوتے جو اس نبی کی خدمت بھی کرتے اور اس کی خدمت میں رہ کر زہد، تقوی، عبادت، ریاضت، یہ ساری چیزیں سیکھتے اور پوری زندگی اس کی رفاقت میں گزارتے، اور اس نبی کے جانے کے بعض کو اور بعضوں کو اس نبی کی زندگی میں ہی اللہ رب العالمین نبوت سے سرفراز فرما دیتا۔ تو حضرت الیسع علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت الیسع کا قرآن کریم کے اندر 2 مقام پر ذکر ہے، ایک سورہ انعام میں اور ایک سورہ صاد میں۔ نام کے علاوہ کوئی تفصیل ذکر نہیں ہے، اور اس طرح ہزاروں انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے جن کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بعضوں کے تو یعنی اکثر کے نام ہی نہیں ہیں، بہت کم انبیاء کے نام قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں، چونکہ اصل مقصد تو قرآن کریم پچھلی قوموں کے واقعات اس لیے بیان کرتا ہے بطور عبرت، موعظت اور نصیحت کے۔ اصل تو عبرت اور نصیحت کو بیان کرنا ہے جو کہ انبیاء کے واقعات جن کو ذکر کیا ہے ان میں موجود ہے۔ باقی اتنی لمبی تعداد ہے، ہر نبی کا نام ذکر کرنا یا ہر نبی کی تفصیل کو ذکر کرنا یہ مقصود نہیں تھا، اس لیے قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کے نہ نام ذکر کیے اور نہ ہی تمام انبیاء کے حوالے سے کوئی تفصیل آئی، بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ جتنے بھی رسول اور انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں یا 1 لاکھ سے زائد 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے ہیں، ان سب پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس بات میں الجھے بغیر کہ کس نبی کا کیا کام تھا اور کس علاقے میں نبی تشریف لائے اور کیا تفصیل تھی ان کی قوم میں کتنے لوگ صاحب ایمان تھے، اس سے قرآن کریم ہمیں کوئی جو ہے رہنمائی اس حوالے سے نہیں دیتا، صرف یہ کہ انبیاء پر ایمان لانا وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء کی زندگیوں کو سمجھ کر اور ان کو قرآن مجید سے جو ہے پڑھنے کے بعد ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com